بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ العطف تابع مقصود بالنسبة مع متبوعه صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر۔ خیر توابع کی بات شروع ہے۔ تابع کی 5 قسمیں ہیں، ان میں سے پہلی آ گئی ہے تابع نعت۔ کیا؟ تابع نعت، جس کو تابع صفت بھی کہتے ہیں، اس کے مسئلے بھی آ گئے۔ تابع کی دوسری قسم ہے تابع عطف بالحرف، تابع جس کو تابع نسق بھی کہتے ہیں، جس کو تابع نسب بھی کہتے ہیں۔ وہ آ جاتی گل۔ تعریف عطف مراد معطوف، مراد معطوف، تابع سے عطف سے مراد معطوف، معطوف۔ معطوف بالحرف کون؟ معطوف بالحرف، بولی دا تابع عطف ہی ہے تے مراد معطوف بالحرف، بولی دا تابع بالحرف ہے تے مراد معطوف بالحرف۔ معطوف بالحرف ایسا تابع ہوتا ہے جو اپنے مطبوع کے ساتھ مقصود بالنسبت ہوتا ہے۔ تابع معطوف بالحرف، معطوف بالحرف ایسا تابع ہوتا ہے جو اپنے مطبوع کے ساتھ مقصود بالنسبت ہوتا ہے۔ جی معطوف بالحرف ایسا تابع ہوتا ہے جو اپنے مطبوع کے ساتھ مقصود بالنسبت ہوتا ہے۔ معطوف بالحرف ایسا تابع ہوتا ہے جو اپنے مطبوع کے ساتھ مقصود بالنسبت ہوتا ہے۔ معطوف بالحرف ایسا تابع ہوتا ہے جو اپنے مطبوع کے ساتھ مقصود بالنسبت ہوتا ہے۔ جانی زید و عمر کی جانی زید و عمر میں جو عمر ہے یہ تابع معطوف بحرف ہے اور اس کے مطبوع کی طرف آنے کی نسبت ہے جا کی، اور وہی نسبت ہے عمر کی طرف بھی کہ کوئی نہیں کی معنی ہے زید آیا تھا کہ کوئی نہیں آیا۔ او ویخ جو کہ اپنے مطبوع کے ساتھ مقصود بالنسبت ہوتا ہے، جو نسبت ہے مطبوع کی طرف وہی نسبت ہے معطوف کی طرف۔ تو ما قبل کی بن جائے گا جڑا مطبوع ہے علیہ کی بن جائے گا حد تھی گئی ہے۔ تو معطوف علیہ اور معطوف کا حکم ایک ہوتا ہے۔ آشیا ویخ وہ آندنی جنس تے فصلہ بھی تے سمجھو نا نال۔ تابعون یہ شامل ہے سارے توابع کو، کیونکہ 5 تابع ہی نے کہ، اور مقصود بالنسبت اس نے بدل کے سوا نعت کو، تاکید کو، عطف بیان 3 کو نکال دیا، کیونکہ وہ خود مقصود بالنسبت نہیں ہوتے بلکہ مطبوع نو چودھری بنانے واسطے لے آئے جاندے نے۔ اور جب کہا مع مطبوع ہی، بے مطبوع بھی مقصود بالنسبت ہے تو تابع بھی اس سے بدل علی نکل گئے، کیونکہ بدل میں بدل مقصود بالنسبت ہوتا ہے، مبدل میں نو بطور تمہید توتیاتن ہوتا ہے، لہذا چاروں نکل گئے، چاروں تو کون رہ گیا؟ معطوف بالحرف، حرف رہ گیا۔ عطف مراد کی معطوف بالحرف، عطف ایسا تابع ہے جو مقصود بالنسبت ہوتا ہے
اپنے مطبوع کے ساتھ جی ایسا تابع ہے جو مقصود بے نسبت ہوتا ہے اپنے مطبوع کے ساتھ. عطف ایسا تابع ہے جو مقصود بے نسبت ہوتا ہے اپنے مطبوع کے ساتھ. جی وَيَتَوَسَّطُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَطْبُوعِهِ أَحَدُ الْحُرُوفِ الْعَشَرَةِ وَسَيَأْتِي مِثْلُ قَامَ زَيْدٌ وَعَمْرٌ. جی حکم بیان کرتے ہیں، تعریف آ گئی ہے، اب معطوف بالحرف کا حکم بیان کرتے ہیں. تو تم دسیا سی کہ توسطا یا توسطوں کے بعد آ جائے نا بینا، تو اس کا معنی ہوتا ہے یاقاؤ. کیا معنی ہوتا ہے؟ یاقاؤ. مسئلہ جی معطوف بالحرف جو ہے اس کا حکم یہ ہے کہ معطوف بالحرف کے اور اس کے مطبوع کے درمیان جو عطف کے 10 حروف ہیں ان میں سے ایک کا ہونا ضروری ہے. معطوف بالحرف کا حکم یہ ہے کہ معطوف بالحرف کے درمیان اور اس کے مطبوع کے درمیان جس کا نام معطوف علیہ بن گیا، ان کے درمیان حروف عطف جو 10 ہیں ان میں سے ایک کا ہونا ضروری ہے. جی تعریف آ گئی ہے. اب مصنف علامہ معطوف بالحرف کا حکم بیان فرماتے ہیں کہ معطوف بالحرف اور اس کے مطبوع جس کا نام معطوف علیہ ہے اس کے درمیان 10 حروف عطف میں سے ایک کا ہونا ضروری ہے. مصنف علامہ فرماتے ہیں کہ معطوف بالحرف اور اس کے مطبوع کے درمیان 10 حروف عطف میں سے ایک حرف کا ہونا ضروری ہے. او 10 کیڑے نے او بابیری فرماندے نے پتر سالو حروف دی باس وچ آؤن گے. مطابقی مثال دی ہے جیسے قام زید و عمر، جیسے عمر، اس میں عمر تابع معطوف بالحرف ہے، تابع معطوف بالحرف ہے، اور جو نسبت ہے مطبوع کی طرف. کس کی طرف؟ زید. کس کی؟ قیام کی. اسی قیام کی نسبت ہے کدھر؟ عمر کی طرف. عمر کی طرف. اور ان کے درمیان اور 10 میں سے واو بھی ہے، ان کے درمیان 10 لہذا مثال ٹھیک ہے. پھر تم ہی آختے ٹھیک ہے تو پریشانی کی ہو. آپ اس کی مطابقی مثال دیتے ہیں جیسے قام زید و عمر میں عمر جو ہے یہ تابع معطوف بالحرف ہے، اور اس کی جو نسبت جو کہ تعریف سچی آ رہی ہے، یہ ایسا تابع ہے جو مقصود بالنسبت ہے، نسبت ہے اپنے مطبوع کے ساتھ. یعنی زید کھلوتا ہے تو عمر بھی کھلوتا ہے، اے مطلب بھی. اور دوسرا حکم بھی موجود ہے کہ دونوں کے درمیان 10 حروف میں سے واو موجود ہے. اور واقعہ ہوتا ہے معطوف کے درمیان اور معطوف کے مطبوع کے درمیان حروف عشر کا ایک اور ان قریب آئیں گے، جیسے قام زید و عمر. اور ویکھے نا سیاتی مفرد تے حروف عشرائی جمع تے ضمیر ان دے وچ مرجے بن گیا. حروف عشر و 10 نے او جمعی تے ضمیر مفرد دی مطابقت نے تو بین استور جواب دیتا ہے. ان دا مرجے بنانا ہے بیان الحروف العشر کی تے بیان کیے اے مطلب. اور واقع ہوتا ہے معطوف کے درمیان اور معطوف کے مطبوع کے درمیان حروف عشر کا ایک اور ان قریب آئیں گے، جیسے قام زید و عمر. جی. اور واقع ہوتا ہے معطوف کے درمیان اور معطوف کے مطبوع کے درمیان حروف عشر میں سے ایک
اور عن قریب آئیں گے جیسے قام زید یعنی ان کا بیان آئے گا جی او فامر تابع مقصود بنسبت القیام جس قیام کی نسبت ہے کدھر وَإِذَا وَإِذَا عُطِفَ عَلَى الْمَرْفُوعِ الْمُتَّصِلِ أُكِّدَ بِمُنْفَصِلٍ مِثْلُ ضَرَبْتُ أَنَا وَزَيْدٌ إِلَّا أَنْ يَقَعَ فَصْلٌ فَيَجُوزُ تَرْكُهُ مِثْلُ ضَرَبْتُ الْيَوْمَ وَزَيْدٌ۔ اب مسئلے شروع جی ضمیر مرفوع متصل پاویں ہوئے بارز تے پاویں ہوئے مستتر ضمیر مرفوع متصل پھر ضمیر مرفوع متصل اس کو بنائیں معطوف علیہ اس پر عطف ڈالیں اسم ظاہر کا تے او آندیے ایڈا وزن نہ پاؤ ساڑھے تے تو پھر اس متصل کی منفصل کے ساتھ تاکید کی جاتی ہے تب عطف ڈالا جاتا ہے ضمیر مرفوع متصل پر خواہ متصل بارز ہو یا مستتر ہو اس پر عطف ڈالے اسم ظاہر کا ہونا ظاہر دئیے تو اس مرفوع متصل کی پہلے منفصل کے ساتھ تاکید کرنی ہے جی مسئلہ جب ضمیر مرفوع متصل پر عطف ڈالا جائے اسم ظاہر کا تو اس ضمیر مرفوع متصل کی تاکید کی جائے منفصل کے ساتھ کی جائے گی ضمیر مرفوع منفصل کے ساتھ کی تاکید کی جائے گی جی ضربتو و زیدن کی ضربت و زید اب ضربتو میں تو ضمیر مرفوع متصل ہے جی اس پر عطف ڈالنا ہے ہم نے زید کا لہذا تو کی پہلے منفصل کے ساتھ کیا کریں گے تو کی جگہ منفصل کون ہے تو آنا درمیان میں لائیں گے ضربتو آنا و زیدن ضربتو ہاں جی کیا کہیں جی جیسے ضربت و زید اب بھئی تو ضمیر مرفوع متصل ہے اس پر ہم عطف ڈالنا چاہتے ہیں زید کا تو ضروری ہے کہ پہلے کیا کریں تو کی تاکید کریں منفصل کے ساتھ تو وہ کون ہے تو بن جائے گا ضربت آنا وزیدن وزیدن تو بن گیا مؤکد آنا بن گیا مؤکد سمجھیا تو معطوف لے مل کے پھر فاعل بن گیا ذرا پاکا جی اور جب وہ تو دیکھو یار یعنی جب عطف ڈالا جائے کس پر نظر ہے کون نظر ہے تو پھر پڑھ چکے عطف ڈالا جائے کس پر سمجھے نا جی اسم کس کا اسم کا آگے سمجھے کسی اسم کا عطف ڈالا جائے تو تاکید کی جائے گی اولاً مضمر منفصل کے ساتھ کس کے ساتھ پھر عطف ڈالا جائے گا اس اسم کا پھر عطف ڈالا جائے گا اس کس پر اس ضمیر پر ذالک الاسم اس اسم کا جیسے ضربتو آنا و زیدن اچھا جی یہ کی پریشانی کی بے تاکید کیوں کرنی ہے اندی کیوں کرنی ہے وجہ اس لیے کہ ضمیر جب ہوتی ہے کیڑی شے مرفوع متصل تو اس کا سخت اتصال ہے کس کے ساتھ فعل کے ساتھ کس کے ساتھ زارا با مفرد کے تثنیہ حالانکہ فعل تو مفرد ہے تو تثنیہ کس وجہ تو ذاتی طور تے نہیں تے تثنیہ تے جمع ٹھوکی ہونے ہیں کہ نہیں تے غیب تے مخاطب تے متکلم بھی ٹھوکی ہونے ہیں حالانکہ فعل کچھ بھی نہیں یہ کن دی نظروں ہے یہ گل سمجھ آتی بھی ہونا کہ نہیں ہوتی بھی اچھا واپس آ یہ اس کا سخت اتصال ہے کس کے ساتھ کس کا حتیٰ کہ
گویا کہ وہ ضمیر جز ہے کس کی، تو پس مکروہ ہے عطف اسم کا اس گویا کے فعل پر ہے، گویا کے سنیوں گل تو کیا کیا گیا، مکروہ ہے مگر بعد اس کے کہ کیا کی جائے، حتیٰ کہ ہو جائے عطف کس پر، ایسا بس۔ اچھا جی قید لائیے، ضمیر مرفوع متصل پر عطف ڈالا جائے، ضمیر مرفوع متصل پر عطف ڈالا جائے، اور بھی ضمیریں ہیں، منصوب متصل بھی ہے اور مجرور متصل بھی ہے، اور مرفوع منفصل بھی ہے، مرفوع منفصل اور باقی دو بھی منفصل ہیں۔ باقی پانچوں پر اگر عطف ڈالا جائے، ضمیر مرفوع منفصل پر عطف ڈالا جائے، ضمیر منصوب متصل پر ڈالا جائے، یا منفصل پر عطف ڈالا جائے، ضمیر مجرور متصل پر ڈالا جائے، تو یہ جو باقی کتنی چار، مجرور متصل، منصوب متصل، منصوب اور مرفوع منفصل، ان چار پر جب عطف ڈالیں گے تو تاکید کی ضرورت نہیں ہے، ان چار پر اسم کا عطف ڈالیں ضمیر مرفوع منفصل پر تو تاکید کی، ضمیر منصوب متصل پر، ضمیر منصوب منفصل پر، ضمیر مجرور متصل پر۔ ہوں بے خود رو ماز کہا ہے مرفوع اس لیے کہ اگر ہو ضمیر کیڑی شے تو جائز عطف اس پر بغیر ہاں، ضرب تو کا وزیدن، ٹھیک ہے، ضرب تو کا ایا کا وزیدن کی ضرورت نہیں ہے، سنے ہی اوقات دی جگہ منصوب کیڑا ہونا ہے ایا کا، اور مرر تو بے کا واب زیدن، بے کیوں لیاندی ہو، اگلا مسئلہ آ رہا ہے، مرر تو بے کا واب زیدن میں مرر تو بے کا، کیونکہ مجرور دی تو منفصل ہندی کوئی نہیں جی۔ اچھا جی مرفوع متصل کہا ہے اس لیے کہ اگر مرفوع کیڑی ہوئی تو جائز عطف بغیر تاکید بے منفصل کے، آنا و زیدن کی کوئی تاکید دی لوڑ نہیں، اے شاباش جی، اے مسئلہ مانا کر لی کون کیتا، اچھا اللہ سمجھ لا پھر کر دیں مانا، اللہ ہاں عطف ہو اسم ظاہر کا ضمیر مرفوع متصل کے اوپر تو درمیان میں فاصلہ واقع ہو جائے، درمیان میں فاصلہ واقع ہو جائے تو اب تاکید کریں یہ بھی جائز ہے، تاکید نہ کریں یہ بھی جائز ہے، دونوں مثالیں ملتی ہیں، کیا کہ یہ دو باری آخ اللہ سے استثناء کی ہے کہ ضمیر مرفوع متصل پر جب اسم ظاہر کا عطف ڈالیں گے نا تو منفصل سے تاکید کرنی ہے، مگر ضمیر مرفوع متصل معطوف کے درمیان فاصلہ آ جائے تو اب تاکید بھی جائز ہے اور ترک تاکید بھی جائز ہے، پھر آخ مگر جب کہ ضمیر مرفوع متصل اور اسم ظاہر کے درمیان کوئی فاصلہ واقع ہو جائے تو اس صورت میں تاکید کرنا بھی جائز ہے اور ترک تاکید بھی جائز ہے۔ او بے خود رو میرا بے آگے عام ہے، یہ جو فاصلہ آئے گا حرف عطف سے پہلے ہو یا حرف عطف کے بعد ہو، سنی ہوں اور دو مثالہ کتاب تے آ جاندی ہیں، صرف اگو لکھا ہونا وقت لا جو اکا تو لکھا ہے کہ وقت جو اکا تو لکھا ہے، جو اکا تو ہے نا لا تو کوئی نہیں نا، اور اتنے لکھا ہے غلطی تم دسیا ٹھیک ہے، اور کبھی تاکید کی بھی جاتی ہے، کبھی تو خلاصہ ہے کہ امران کیا ہیں،
والامران متساویان، اس لیے کہ فاصلے کے ساتھ کبھی تاکید بالمنفصل بھی آئی ہے، فاصلہ بھی ہے لیکن تاکید بھی آئی ہے کہ درمیان میں فاصلہ ہو تو ترک تاکید جائز ہے۔ کیا مطلب ترک تاکید؟ بھی تاکید نہ کرے یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، کیونکہ ترک تاکید کی بھی مثالیں موجود ہیں اور تاکید لانے کی بھی۔ اور دیکھو قرآن پاک کے 14 جے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، الغاوون کا عطف ہے کب کے بو کی واو ضمیر پر جو مرفوع متصل ہے، تو درمیان میں اس کی تاکید ہے ہم کے ساتھ، واو دے تھاں تے کیڑی ہونی سی منفصل کہ بول گئی ہو بھی جی ایتھے تاکید آئی پی، حالانکہ وچ فیہا فاصلہ ہے، فَكُبْكِبُوا فِيهَا ہم والغاوون ہے، نظر آ رہے ہیں لکھے تو بچوں صرف وہی لفظ رہ گیا والامران متساویان ہے، وہ کو نہیں لکھیا۔ اور جب عطف ڈالا جائے، اور جب عطف ڈالا جائے، وہ کو مسئلہ سمجھ آ گیا کہ کوئی نہیں پلا ہوئے ہو مرفوع متصل پر، یہ مرفوع متصل کی بنے گی معطوف علیہ، اسم ظاہر کی بنے گا تو تاکید کی جائے گی کندی منفصل کے ساتھ، جیسے ضربت انا و زید، انہیں منع کرو نا۔ عطف ڈالا جائے مرفوع متصل پر تو تاکید کی جائے گی مرفوع متصل کی منفصل کے ساتھ، جیسے ضربت انا و زید۔ اور جب عطف ڈالا جائے مرفوع متصل پر تو تاکید کی جائے گی مرفوع دا موصوف کون ہے؟ ضمیر مرفوع متصل، اور لکھا الضمیر۔ اور جب عطف ڈالا جائے ضمیر مرفوع متصل کا ضمیر او پارو کا کیڑے پاسے لے گئے انہیں معطوف لے پڑھنے تو تاکید کی جائے گی ضمیر مرفوع منفصل کے ساتھ، جیسے تاکید کندی کرنی ہے مرفوع متصل کی، جیسے ضربت انا و زید، مگر یعنی اے اکیدا بہی فی جمیع الاوقات الا وقتا وقوع فصلن، ہے وے بھی ہر وقت تاکید کریں گے مگر جب فاصلہ آ جائے تو اب تاکید واجب نہیں، مگر یہ کہ واقعہ ہو فاصلہ کندے درمیان معطوف اور تو پس جائز ہے ترک تاکید۔ یہ تو کی سمجھ آیا بھی تاکید کرنی بھی، ان دی مثال ویکھ ضربت و زید، ضربت اگر یہ اکیلا ہوتا تو پھر ضروری تھا ضربت انا و زید، چونکہ درمیان میں مفعول فی آ گیا الیوم، اب ضربت الیوم و زید بھی ٹھیک ہے، ضربت الیوم انا و زید یا آنا پہلے بھی ضربت سمجھے نا جی بھی وچ آنا لے آؤ تاں بھی ٹھیک ہے، نہ لے آؤ تاں بھی ٹھیک ہے، وہ پیچھے آگے ضربت الیوم آنا و زید، یہ بھی جائز ہے۔ ہاں جی مگر یہ کہ واقعہ ہو فاصلہ پس جائز ہے ترک تاکید، جیسے ضربت الیوم و زید۔ وَإِذَا عُطِفَ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ أُعِيدَ الْخَافِضُ نَحْوُ مَرَرْتُ بِكَ وَبِزَيْدٍ۔ چلو مسئلہ جی ضمیر مجرور پر عطف ڈالا جائے، وہ تو ہوندی متصل ہے منفصل نہیں ہوندی، عطف ڈالا جائے کس پر؟ ضمیر مجرور کا جو جار ہے وہ کون ہوتا ہے؟ شکر ہے حرف جار یا ضمیر مجرور پر عطف ڈالا جائے اسم ظاہر کا تو ضمیر مجرور کا جو جار ہے
اس کا اعادہ معطوف پر بھی لازمی ہے او ہو جا جار انہوں بھی دینا ہے ضمیر مجرور پر جب عطف ڈالا جائے تو ضمیر مجرور کا جو جار ہے او ہو جا جار معطوف نو بھی دینا ہے جی اور جب ضمیر مجرور پر عطف ڈالا جائے اسم ظاہر کا تو اس تو جے ہو جیسا حرف جر یا مضاف جر یا مضاف جون سا جار ہے کس کا ہے ضمیر مجرور کا اسی جار کا اعادہ ہوگا اسم ظاہر پر پھر آخر جب عطف ڈالا جائے ضمیر مجرور پر اسم ظاہر کا تو جو جار ضمیر مجرور کا ہے اس جار کا اعادہ ضروری ہے معطوف پر اس جار کا اعادہ کریں گے اسم ظاہر پر جی کھانے چپئی اور جب عطف ڈالا جائے اسم کا ضمیر مجرور پر تو اعادہ کیا جائے گا خافض کا خافض کی نوان جار کو مثال مطابقی مرار تو بیکا ہے نا کون بیکا کے کاف پر ہم نے عطف ڈالنا ہے زید کا تو با کا اعادہ کریں گے مرار تو بیکا واب زیدن ہاں جی مثال سمجھانا جیسے مرار تو بیکا اس پر عطف ڈالنا ہے کاف پر زید کا ڈالنا ہے زید کا تو جار کا اعادہ کریں گے زید پر مرار تو بیکا واب زیدن مرار تو اے جار کا اعادہ کریں گے من کر پچھون سارا جب عطف ڈالا جائے اسم کا ضمیر مجرور پر تو اعادہ کیا جائے خافض کا جیسے کیا جائے گا خافض کا جیسے مررت بک و بزید اچھا ہوتے ویخ مرار اچھا اے مثال ہی کندی اے جار حرف دی ہوتے ویخ وَمَرَرْتُ بِغُلَامِكَ وَغُلَامِ زَيْدٍ نظر آئی جی عطف ڈالا ہے زید کا غلام کا کے کاف پر تو جار کا اعادہ کیا جار کون ہے مضاف تو کیسے پڑھیں گے مررتو بے غلامی کا و غلام زیدن سوال جار کا اعادہ کیوں کرنا ہے جی سوال ہے جار کا اعادہ کیوں کرنا ہے محض واجب ہے خافض کا اعادہ تاکہ نہ لازم آ جائے عطف کلمے کی جز پر کس پر کلمے کی جز پر وہ جز کیڑی شے اس لیے کہ ضمیر مجرور مثل جز کے ہے جار سے ضمیر مجرور وہ کل جز کے میں بنی باوجہ شدت اتصال مجرور کے کس کے ساتھ کی شدت جی اس حیثیت سے کہ مجرور بغیر جار تو کلا کدی شادی تے گیا ہی نہیں سنی جے گل ایک کلا کدی بھی ختم تے نہیں گیا اپنے جار نو او یار نو جار نو لہٰذا اگر عطف ڈالیں بغیر کس کے تو لازم آئے گا عطف کس پر تے اے تا ٹھیک نہیں ہے منع کرو کیوں ہو گیا سنے ہی اے شاباش سے انہوں کتاب کھول جلدی کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم ثانی توابے سے حلوہ ہے نظر ہے اچھا ثانی توابے سے عطف ہے کیڑا فائدہ انہیں کہ پڑھ لیں گے ثانی توابے سے پچھلا متن تو ہو گیا سارا شرح اچھا
ثانی تواب خمسہ سے کون ہے؟ عطف ہے، یعنی عطف با حرف من حروف العطف ہے، معطوف بالحرف، اور نام رکھا گیا ہے اس کا آئندہ واسطے امتیاز کرنے کے عطف بیان سے۔ کیا نام رکھا گیا اس کا؟ عطف نسق کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ اس لیے کہ عطف اس میں حروف کے ساتھ ہوتا ہے، ایسے حروف جو دلالت کرتے ہیں نسق اور ترتیب پر۔ جان زید فامر، ترتیب ہے کہ کوئی نہیں؟ جان زید ثم بکر، جان زید حتی امر، اے مطلب۔ اچھا جی، تعریف عطف تابع ہے، یہ جنس ہے، شامل ہے سارے توابع کو۔ تابع ہے تواب قول ہی مقصود بالنسبت، یعنی او نسبت الف لام عوض مضاف لے، اور نسبت فعل کی اور اس کے غیر کی اس کی طرف نکل گئے سارے توابع، اس لیے کہ وہ نہیں ہوتے کی بلکہ مقصود بالنسبت ان کا معاذ یہ اپنے مطبوع کی توضیح کے لیے ہوتے ہیں۔ مگر ایک سجن رہ گیا، کیڑا؟ کیونکہ وہ تابع ہے جو خود مقصود بالنسبت ہے، تو اس کو نکالا ہے عطف کی تعریف سے اپنے قول کس کے ساتھ؟ کیونکہ بدل نہیں ہوتا مقصود اپنے مطبوع کے ساتھ، بلکہ مقصود فقط کون ہوتا ہے؟ نہ کہ آئندی مطابقی مثال جیسے جانی زید و پس امر تابع ہے، مقصود بن نسبت ہے اپنے، کیونکہ دو میں قائم نے، دو میں جا نے۔ اگر سوال کیا جائے نکل گیا اس تعریف معطوف کی تعریف سے بل والا معطوف، جان زید بل امر، اور چند دنوں کا حرف پڑھے جے آیا میرے پاس زید بلکہ امر، کیونکہ یہاں امر مقصود بن نسبت ہے، زید نہیں ہے، کیونکہ بل کس کے لیے ہوتا ہے؟ اضراب کے لیے۔ پہلے کو اضراب کرنا مانا کی زید نہیں بلکہ بھی میرے کو امر ہے، زید مسکوت ان ہوئے، اے پھر دو مقصود بن نسبت ہوئے، کون ہے؟ صرف تابع، حالانکہ عطف کون، معطوف بالحرف کون ہوتا ہے؟ دونوں مقصود بن نسبت، یا دونوں تو نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں مراد معطوف مطبوع کے مقصود بن نسبت ہونے سے عام ہے سے یہ کہ ہو مقصود ابتداءً یا لہذا معطوف بل جو ہوتا ہے وہ مقصود ہوتا ہے کس طرح؟ جیسا کہ معطوف لے مقصود تھا، جس لئے جان زید نہ کہ تو مخاطب نے کی سمجھا کون ہے، تو لہذا مقصود بن نسبت ہویا نا، جس لئے بل امر نہ کیا ہون مقصود بن نسبت ہو گیا، مطبوع ابتدان مقصود بن نسبت تابع اے مطلب اے جوڑ جار کے گل بڑھا دیتی ہے۔ بس ہو گئے وہ دونوں کیا؟ برخلاف بدل الغلط کے، بدل الغلط کے، اس لیے کہ مطبوع اس کا نہیں ہوتا مقصود بن نسبت نہ، بلکہ ذکر مطبوع کا غلطی ہوتی ہے سب کے لسان کی وجہ سے، اس کا بالکل اعتبار ہی نہیں ہوتا۔ اور اس طرح عطف نہیں ہے، عطف بل اس طرح نہیں ہے، اور یہی فرق ہے کس کے درمیان؟ ہاں، بدل الغلط قرآن میں نہیں ہے، معطوف بل قرآن میں ہے۔ سوال، پس اگر کہا جائے نکل گیا اس تعریف سے عطف بالات لیکن، کون نکل گئے؟ جان زید لا امر، ان مجیت وچ کون مقصود ہے؟ آنکھوں نہ مطبوع یار، کیونکہ عطف یعنی معطوف نہیں مقصود بن نسبت، بلکہ اس سے تو نسبت کی نفی ہو رہی ہے، بے امر کوئی نہیں آیا،
تے پھر اے تمہیں مقصود کیویں ہوئے؟ جی تعریف سچی نہ آئی؟ جی جواب مراد نسبت سے اصل نسبت ہے، جی مراد نسبت سے اصل نسبت ہے، عام میں سے کہ وہ نسبت سلب کی کیفیت کے ساتھ ہو جا، لہذا معطوف لاکن والا، اس میں نسبت کا قصد ہوتا ہے سلب نسبت کا، جی سلب کی کیفیت کے ساتھ، نسبت دونوں کی طرف ہے جی لیکن ایک میں نسبت ایجابی اور ایک میں سلبی۔ نسبت سلبی۔ چلو گل مکی۔ جب فارغ ہوئے مصنف علیہ رحمہ معطوف کی تعریف سے تو شروع ہوتے ہیں اس کی شرط میں اور اس کے حکم میں، پس فرمایا وَيَتَوَسَّطُ بَيْنَهُ، یعنی معطوف کے درمیان اور معطوف علیہ کے درمیان کیا واقعہ ہو، 10 حروف کا ایک، 10 واو فا سما حتی او اما ام لا بل لیکن، ان قریب آئے گا بیان حروف عشرہ کا کس میں؟ اس کتاب سے مع احکام ہا بھی آئیں گے، جیسے قام زید و عمر، جیسے بسم اللہ پس امر تابع ہے، مقصود ہے بے نسبت الفعل الیہ مع متبوعہ، اور دوویں مقصود نے، اور وہ کون ہے؟ متبوع زید، اور واقع ہے ایک حروف عشر سے ان کے درمیان، وہ کون ہے؟ ساری تعریف سچی آ گئی۔ اور مسئلہ جی جب عطف ڈالا جائے کس کا؟ ضمیر مرفوع متصل پر، کس پر؟ جیسا کہ ضربت بصیغۃ المتکلم، تو تاکید کی جائے، صیغہ دسے تاکید کی جائے گی، بھئی مجہول صیغہ ہے تے تاکید کو مشتق ہو کدا صیغہ دسے، تاکید کی جائے گی منفصل کے ساتھ، یعنی واجب ہے تاکید اس ضمیر مرفوع متصل کی پہلے کس کے ساتھ؟ یعنی ضمیر، جیسے مثلا وہ دو مطابقی مثالیں دیتی ہیں نا، جیسے ضربت انا وزید، پھر عطف ڈالا جائے گا اس پر، پہلے تاکید کرنی ہے تو پھر پس زید اس مثال میں اسم ظاہر ہے، ارادہ کیا گیا اس کے عطف کا کس پر؟ جو کہ پس تاکید کی گئی ہے تو کی، اور وہ پھر ہنج، اور جیسے بنحو، اور اس کی مثل اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسکن وزوجک الجنت، تو عطف تو پہلا تاکید ہے، اسکن انت وزوجک الجنت، ہے نا تاکید کندی؟ اسکن وچ جڑی ضمیر ہے کیڑی؟ انت، ان دی انتا منفصل نال، سنیں؟ اچھا جی یہ کیوں ضروری ہے تاکید؟ اور یہ بات اس لیے کہ ضمیر مرفوع متصل مثل جز کے ہے کس سے؟ اور نہیں ہوتی وہ مستقل بنفس ہی، اور وکری کرو تو منفصل ہوندی ہے، نہیں ہوندی۔ پس ناپسند کیا عربیوں نے اسم مستقل کے عطف کو علیہ اس غیر مستقل پر، تاکہ نہ لازم آ جائے عطف کس پر؟ اور گرانا اسم مستقل کے درجے کو معطوف تابع وے تے معطوف علیہ تے جے کر اسم غیر نو تابع بنائیے مرفوع متصل دے تے او کل جزء غیر مستقل ہے، اسم غیر مستقل ہے، اے مستقل نو غیر مستقل دے تابع کرنا لازم آئے گا تے ٹھیک نہیں ہے گا۔ اور دیکھو، اور گرانا درجہ اسم مستقل کا کس طرح؟ بسبب بنانے اس کے تابع کس کے؟ ایک کم تو ٹھیک نہیں ہے گا۔
اچھا جی، اور جب تاکید کی جائے گی منفصل کے ساتھ تو حاصل ہو جائے گا ضمیر کے لیے کیا شے، اور ہو جائے گی وہ مستقل بنفسی، لہذا اب وہ محظور کیڑا کہ مستقل نو غیر مستقل دے تابع یہ لازم نہیں آوے. اچھا جی، وہ فائدہ محض مقید کیا گیا ضمیر کو کس کے ساتھ؟ اس لیے کہ اگر ضمیر جو معطوف علیہ بن رہی ہے وہ کیا ہو تو جائز ہے عطف اس ضمیر منصوب مجرور پر بغیر اس کی تاکید بے منفصل کے. ضرب تو کا و زیدن جی کوئی ضرورت نہیں بچ ایاکا دی. جی مرار تو بے کا وابے او جی اتھے تاکید کیوں نہیں لیاندی؟ اس لیے کہ منصوب اور مجرور کیا ہیں نہیں ہے مثل جز کے فعل سے، کیونکہ فاعل تو بن دیا نہیں. جی اے مطلب ہے جی. اچھا دوسرا مقید کیا مرفوع کو کس کے ساتھ؟ اس لیے کہ اگر مرفوع کیڑی ہوئی تو جائز عطف بغیر، جیسے او میں تے زید کھلوتے ہیں تہاڈی انتظار الا یا کا فصل، مگر یہ کہ واقعہ ہو کون کتھے تو پس جائز ہے ترک اس کا، یعنی ترک لانا تاکید کا. ہن سنیا جی برا یہ فاصلہ ہے نا کتھے ہوئے، یہ فاصلہ کتھے ہوئے برابر ہے کہ واقعہ ہو فاصل حرف عطف سے پہلے یا حرف عطف کے بعد. پہلے جیسے ضربت الیوم وزید، اے الیوم فاصلہ ہی یا حرف عطف تو کیڑا حرف عطف؟ پس زید عطف ہے کس پر؟ باوجود تاکید بالمنفصل کے ساتھ، ایشا کیونکہ وجہ فاصلہ آ گیا تو تاکید لوتا بھی ٹھیک ہے. یا واقعہ و فاصلہ کتھے؟ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. او مشرک کہن گے جی یا اللہ نہ سا شرک کیتا نہ ساڈے باپ دادے اسی تو ناتے توتے ولی ہوندے سا. اللہ تعالیٰ فرمان گئے کہ چٹا جھوٹ مار گیا جی اس ویلے قابو نہیں سن آتے تو ہوں بالکل آگے ویکھی نے تے پوری طرح سیدھے ہو گئے نا جی کہ ما شرکنا نہ کڑی ضمیر شکر ہے اگو آبا او ناد عطف پاؤنا ہے اس تے سمجھ آئیے تے وچ فاصلہ آ گئی لا دا ہے لا زیدہ ہی اے لا حرف عطف تو بعد ہے کیونکہ پہلے نفی آ گئی ماں نال یہ صرف ہوں دی تاکید ہے اس نفی دی اے فاصلہ ہی اے حرف عطف تو بعد ہی ولا آباؤنا ولا ایشا پسے. اچھا جی جس لئے وچ فاصلہ آ گیا تو ہونو کال جوز والا مسئلہ نہیں بندا او کال جوز والا اون دا جواب اون دا بھی فاصلہ آ جائے تو اب ترک تاکید کیوں جائز ہے؟ یہ کون ترک تاکید کس صورت میں؟ یہ اس لیے کہ فصل کی صورت میں ان دونوں کے درمیان کن دونوں کے درمیان واقعہ ہو گیا فطور کس میں وہ کی فطور ہو گیا باعتبار بود کے مطبوع سے یہ مطبوع کو کی ہو گیا وچ کی بڑھ گیا بالفصل تو پس اب نہ لازم آئے گی فرا کی مزیت کس پر اور جدو تاکید نہ کریے تو انج اب لازم نہیں آئے گا کہ مستقل کو تابع کیا غیر مستقل کیونکہ بھی تو حضرت دور چلے گئے تو پس جائز ہے کیڑی شے جیسا کہ اور جائز ہے لانا کس کا یہ بھی جائز ہی جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان میں فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ آیا پہ کون ہم ہے کہ کون کتنی تاکید ہے واو دی تے فاصلے تو بعد ہی فاصلے تو فاصلہ کون ہے اسی لیے مصنف علیہ الرحمٰن نے فرمایا ترک جائز ہے اور نہیں فرمایا یاجب و ترک ہو
بھی اب ترک تاکید واجب ہے یہ نہیں کہا بلکہ ترک تاکید یہ کہا ہے. مسئلہ نمبر مڈو شڈو. اور جب عطف ڈالا جائے اسم ظاہر کا کس پر برابر ہے کہ ہو مجرور بحرف الجر یا مجرور بالاضافت تو کیا کریں گے اعادہ کیا جائے گا خافض کا یعنی کس پر جیسے مررتو بے کا واب زیدن جیسے یہ مثال ہے حرف جر کے اعادے کی اور مثال مضاف کے اعادے کی کس کی مضاف کے اعادے کی مررتو بغلام کا و غلام زید مررتو اچھا جی یہ تھے کیوں ادا کرنا ہے جاردہ تا یہ اس لیے تاکہ نہ لازم ہے عطف کس پر اس لیے کہ ضمیر مجرور کل جز ہے کس سے وہ کس اعتبار نال اس حیثیت سے کہ نہیں منفق ہوتی کون ضمیر مجرور ان ہو کس سے اصلاً اور بلڑ کلڑ پس اگر عطف ڈالا جائے علیہ کس پر بغیر جار کے تو لازم آئے گا ایشا بس. پس اگر کہا جائے کیوں نہیں تاکید کی اچھا یہ تو ٹھیک ہے جار تے آ گئے یہ ضمیر مجرور متصل دی تاکید کیوں نہیں کیتی تاکید بھی تو کرو نا کیوں نہیں تاکید کی گئی کس کے ساتھ ضمیر تاکہ نہ لازم ہے عطف کس پر جیسا کہ تم نے کیا ہے ایتھے کیوں نہ کرنے جواب یا مجبوریاں بھی سمجھا کرو کہ نہیں پائی گئی مجرور کے لیے کیڑی شے ہے مجبوری ہے جیسا کہ پائی گئی ہے مرفوع متصل کے لیے. پس اگر ہم کہیں مررتو بے کا واب زیدن میں مررتو بے کا انتا و زیدن مثلاً تو انتا مجرور نہیں ہے بلکہ مرفوع ہے محلہ ہی بدل گیا ہے سنیں ہی اس لیے تاکید نہیں کر سکتے کس کی مجرور متصل جو کر سکتے ہیں وہ کریں گے کیا شکر ہے کوئی گل تو تین میں سمجھ آئی.